मकबूल सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जो बातें की गई थी उन सबको मुस्तरद कर दिया है शदील मेमन ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो ये जो है उन्होंने इसके बजाय कि जो कुछ इस वक्त वहां पे सूरत हाल है उसमें अपनी जिम्मेदारी के हवाले से वो बताते कि क्या जिम्मेदारी पूरी की है, उन्होंने दूसरे पुराने इल्जामात लगाकर उस पूरी बात को गोल करने की कोशिश की है। जहां तक ताल्लुक है एमक्यूएम का, भाई एमक्यूएम तो ये शहर ओन करती है, उसका शहर है। गुज़श्ता 25-30 साल से उस शहर का 85% मैंडेट रखती है। हमारे लोग तो, हमारे दोनों एमपीएस तो जिस वक्त आग लगी उसके 10-15 मिनट बाद पहुंच चुके थे, और फिर हम लोग भी वहां पर 5 बजे के करीब डॉक्टर फारूक सत्तार, रशीद गोडियल और भाई खुद मैं और आमिर खान साहब, असलम अफरीदी, एमक्यूएम की आधी राब्ता कमेटी वहां पहुंची हुई थी, हमारे तमाम कारकुनान पहुंचे थे, काम कर रहे थे। शदील मेमन का ये भी कहना था कि ये कहना कि कोई मौजूद नहीं था वहां पर गलत है, क्योंकि जावेद नगोरी वो कहते हैं कि जो कि सूबाई वजीर है वो रात भर से वहां पर मौजूद थे। देखिए, आप सब लोग, आपकी कैमरे की आंखें वहां लगी हुई थी, और हम ये इन चक्करों, उन्होंने खुद इल्जामात का जवाब देने के बजाय पुराने और दूसरे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। हमारी तो पूरी टीम मौजूद थी, फारूक सत्तार मौजूद थे, और इसके बजाय ये बताइए कि ये हमसे जब लोग बोलेंगे भाई ये तमाम लोग वहां के जिम्मेदारान बता रहे हैं अगर सही तरह से फायर ब्रिगेड के पास सामान होता तो ये आग 2 घंटे में बुझ चुकी होती। इतने बड़े पैमाने पे, इतने वसी पैमाने पर नुकसान नहीं होते जो ये कह रहे हैं कि आखिर आग किसने बुझाई। भाई ये पूरा सारा दिन निकाल के आग बुझा दी, इसका भी क्रेडिट आप लेंगे? आप बताएं, ये पानी की सप्लाई जो थी किसकी जिम्मेदारी थी? बावजूद किस लिए खाली खड़े हुए थे? कुछ ने, और जो बोल रहे हैं कि वहां पर फायर टेंडर को चलाने वाले ड्राइवर्स मौजूद नहीं थे, वो गोश्त मुलाजमिन नहीं है, वो लोग हैं जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की तनख्वाह खुद खा रही है। बिल्कुल। और ये वजह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इसी में ऐड करेंगे, शदील मेमन ये कहते हैं कि वाटर बोर्ड के कई मुलाजिमीन ऐसे हैं जो कि इस वक्त जनूबी अफ्रीका, लंदन और दुबई में रहते हैं, लेकिन तनख्वाह वो यहाँ से लेते हैं। तो वही ये अगर ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये भी कहा, 2 अफसरान का नाम लिया है, क्योंकि उन्होंने एक इल्जाम लगाया, तो हम इससे आपका मौक़िफ़ चाह रहे हैं। खालिद सुल्तान और आदिल खान वो कहते हैं कि राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं लेकिन वाटर बोर्ड के मुलाजिम भी हैं। ये तो अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे तो इल्जाम लगा सकते थे ना। और क्या इस वाक़े के ऊपर वाटर बोर्ड पे वो बाउजर चला रहे होते 19 ग्रेड के अफसरान? वो तो अब अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे होंगे ना। ये इल्जामात, ये जो आग लगी है, जिसको बुझाने में नाकाम रहे हैं, उनकी नाअहली जो आ रही है, उसका जवाब ये है कि ये दो मेंबरान एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में रहे। इससे इस वाक़े का क्या जवाब बनता है इसको पेश करने का? सही खालिद साहब फरमाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा देना है तो वो ये कहते हैं कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जी देखिए, उन्होंने ये बोला एमक्यूएम ने कब इस्तीफा दिया? हमको नहीं पता, आग लगी थी बल्दिया में, बराह जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी हमारे वजीर जो उस वक्त वजीर सनत थे रऊफ सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था ना। हमारे पास ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। ये अपने अंदर अपनी 40 साल सियासत में बताएंगे कोई एक ऐसी मिसाल हो जब उन्होंने जिम्मेदारी किसी वाकई की कबूल करके पार्टी का कोई वजीर। और जहां तक गोश्त मुलाजमीन का ताल्लुक है, मेरे भाई ये बताइए ना कि जो वजारत तालीम इनके पास थी उसमें तो उनके सेक्रेटरी खुद कहते हैं 1 लाख गोश्त वो हैं, 1 लाख गोश्त मुलाजमीन है जिनसे 3-3 लाख रुपए लेकर उनको कहा गया कि पहले कि हम नौकरी देंगे, दी गई, तनख्वाह लेते रहे, फिर निकाला गया। ये तो साबित हो चुकी है कि किसने ये गोश्त स्कूल जो है उन्होंने से फरमाइएगा। मामला तो सामने है, आवाम को जो तकलीफ पहुंची है, कराची का मैंडेट आप रखते हैं, क्या समझते हैं किस तरीके से अब उन लोगों की दाद रसी की जाएगी जो अब सड़क पर आ गए हैं? आप क्या तजवीज करेंगे और किस तरीके से चाहेंगे कि अब इन लोगों को सरपंच मिले? देखिए, ये शहर जो है इस पूरे मुल्क का 65-60-70% रेवेन्यू और सिंध का तकरीबन 90% रेवेन्यू देता है। तो यहाँ पर तो किसी चीज की वसाइल की कमी होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर ये हमारे लोग थे जिनको करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। 25 से ज्यादा इमारतें इस वक्त बिल्कुल मखदूश हो चुकी हैं। 100-150 फ्लैट
وہ جل چکے ہیں، تو یہ فوری طور پر یہاں پر ایک کمیٹی بنا کر ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جانا چاہیے ان کے دوبارہ. لیکن ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت سے اس حوالے سے کوئی بھی خیر کی توقع نہیں ہے. وہ اس واقعے کا بھی ایڈوانٹیج اٹھائیں گے، اس میں سے بھی پیسے بنائیں گے. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب، اب آپ کا بنیادی طور پر مطالبہ کیا ہے؟ کون وزراء استعفیٰ دیں، کون جو ریلیونٹ جو بھی ہے، جو شخصیت ہے، دیکھیے کیا سب کہتے سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شہر میں اس وقت بلدیات کی حکومت ہوتی، لوکل گورنمنٹ ہوتی، تو یہ واقعہ اس طرح نہ ہوتا. ان کی خود کی ذمہ داری ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی ان کے لیے لوٹ کا مال ہے. تو وہ آپ کراچی میں بلدیاتی ادارے ہوتے تو آج ان پہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی تھی. وہ زیادہ بہتر طور پہ اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کوئی جواب پوچھیں ان سے، بالکل کوئی سوال کریں ان سے کہ آخر اب تک یہاں پر پوری آپ کی پہلی گورنمنٹ گزر گئی، دوسری گورنمنٹ کا آدھا دور ہو چکا ہے، اور ابھی تک یہاں پر بلدیاتی ادارے میں کراچی کے لوگ کیوں نہیں ہیں، اس کے فیصلے کراچی کے باہر کے لوگ کیوں کر رہے ہیں، اور بلدیاتی حکومت کیوں نہیں ہے. جی خالد مقبول صدیقی صاحب، قادر پٹیل صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں شامل تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ گزشتہ روز کیونکہ ان کا محترمہ کی برسی تھی وہاں پر تھا، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آگ لگنے سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، تو ہم اس بات پر بھی تحقیقات کریں گے کہ آگ لگنے سے پہلے بھی وہاں پہنچ گئے تھے. جی نا، بالکل بالکل، وہ اس بات کی تحقیقات کریں. ان کے اپنے ہی لوگ نکلیں گے، کیونکہ یہ ان کے پالے ہوئے لیاری گینگوار کے لوگ بہت قریبی بستے ہیں اس علاقے سے، اور جنہوں نے اس پورے علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانے کے لیے اس کے بجائے کہ پراپر جواب دیتے ہوا کیا ہے، انہوں نے اس طرح کے من گھڑت قسم کے الزامات لگانے شروع کیے ہیں. خالد صاحب، چونکہ آپ بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ظاہر وہ حکومت میں ہیں، تو خالد صاحب جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک تو بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی ہے، تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ الزام تلاشی کی بات نہیں، ہم تو وہاں گئے. جب ہم سے لوگ بولیں گے کہ کہاں ہے یہ فائر ٹینڈر، وہ جب بتائیں گے کہ یہ فائر ٹینڈرز میں پانی نہیں ہے، جہاں پر یہ ہائیڈرنٹ تھے، ہائیڈرنٹ کی مافیا نے وہ ٹینکروں کو دے رہے تھے، یہ فائر ٹینڈرز کو انہوں نے پانی نہیں دیے ہیں، تو ہم سوال کریں گے نا حکومت سے. ان سے خود بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ اویلیبل نہیں رہے، تو ہم نے ان کو میسج بھیجا تھرو میڈیا کے، سن لیں بھائی کچھ تو کریں، اس وقت شہر جل رہا ہے. جی خالد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ فیصل زرداری صاحب کی جو کال کی بات ہو رہی تھی، کوئی کال نہیں آئی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں مسلسل رابطے میں تھا، لیکن میں میڈیا کے نمائندوں کے بھی کال اٹینڈ کر رہا تھا، لیکن فیصل زرداری صاحب نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی. وہ فیصل زرداری صاحب خود بتائیں گے، ضروری نہیں کہ انہوں نے موبائل پہ کی ہو، ان کے آفس گھر پہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وزیر ہیں. جی جی، تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، بالکل اس سے معلوم کریں. یہ اور اگر نہیں بھی کی ہے تو اس سے یہ جو آگ لگی اور پھیلی، اور اس کو جو وہ آگ جس کو کہ پہلے ہی گھنٹے میں بجھایا جا سکتا تھا، اس کو اس وقت جا کے بجھایا ہے. لاکھوں کے نقصان، جی بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے خالد صاحب، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. بالکل اربوں روپے کا جناب. ایک 300 گوڈاؤن چلے گے، ایک گوڈاؤن میں کروڑوں روپے کی لکڑی تھی. بالکل بالکل. خالد مقبول صدیقی صاحب، سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ، اپنا موقف دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جناب شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس وہی ہے کہ عذر از گناہ بدتر از گناہ، اس کے بجائے کہ وہ یہ بتاتے کہ وہ وزیر بلدیات ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا اور کیوں ناکامی ہوئی، وہ اس میں بھی اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ آگ بجھ گئی ہے. بھائی آگ جب ایک دکان میں لگی تھی، اگر 1 بجے رات کو، تو اگر افیکٹو بلدیاتی نظام ہوتا تو یہ آگ بجھ چکی ہوتی. اپنی نالائکی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 لوگوں کے نام لے کر ان کا یہ گھوش ملازمین ہے. بھائی ان کے ابھی ان کا جو وزیر سیکریٹری تعلیم ہے وزارت تعلیم صوبائی پیپلز پارٹی کے پاس، اس نے بتایا 1 لاکھ گھوش ملازمین ہے وزارت تعلیم. ان کا خود سیکریٹری بتا رہا ہے. یہ ایک دوسرے پہ خود الزامات لگاتے رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سندھ کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں گھوسٹ اسکول ہیں. گھوسٹ ملازمین کو تو چھوڑیے، یہ ہمارے تو 2 لوگوں کے نام لیے ہیں، اور جا کے چیک کر لیں وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے ہیں. ان کا رابطہ کمیٹی میں ہونا، تو اس پورے جو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی
اس کا جواب یہ تھا کہ MQM کے دو جو واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں وہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں جو واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں. اس کا جواب یہ کیا بنتا ہے؟ اور جہاں تک میں بتائیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ کیوں آگ لگی, کیوں ناکامی ہوئی, یہ جو فائنڈر سے ان کے ملازمین کیوں چلے گئے, بتاتے کہ یہ ان کو مہینوں سے 6 مہینے 8 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے یہ لوگ. وہ شہر جو کہ سندھ کے بجٹ کا 95% دیتا ہے, اس کے ملازمین کے لیے ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں, آخر پیسے کہاں جاتے ہیں؟ جناب کرپشن کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیولپمنٹ کا بائی پروڈکٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیولپمنٹ کو کرپشن کا بائی پروڈکٹ بنا دیا ہے. اور جو کچھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے دراصل لوگوں کی توجہ اصل ایشو سے ہٹا کے, کراچی چل رہا ہے, کراچی کا جو مین کمرشل ہب ہے جو علاقہ, وہ جو گنجان ترین آبادی, وہاں کے ایک بڑے ایریے میں میں صبح 5 ساڑھے 5 بجے وہاں تقریباً 1 کلومیٹر پہ گھومتا رہا ہوں, ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. 20-25 پوری بڑی عمارتیں اب مخدوش ہو چکی ہیں, 100-150 فلیٹ جلے ہیں, 300 کے قریب گڈاؤن جن میں کہ اربوں روپے کی قیمتی لکڑیاں تھی جلا دی گئی ہیں. اس واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے, اور وہ سمجھ رہا ہوں انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ کام کیا ہے اور بڑی چلاکی سے یہ کام کیا ہے. جناب یہ ذمہ داری پوری کریں اپنی, اس کے بجائے کہ اصل ایشو سے, اصل مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی لیے اپنی ساری مہارت کو صرف کر دیں.